میں نے توہین سے اپنا منہ نہیں چھپایا، میں جانتا ہوں کہ میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 50واں باب 4 سے 7 آیات مقدسہ۔ مالک خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں۔ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی مانند سنوں۔ مالک خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اور گالیں نوچنے والوں کو دے دیں۔ میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہیں چھپایا، لیکن مالک خداوند میرا مددگار ہے، اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چکماک کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 22 جماعتی جواب۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں مجھ پر ہنستے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلاتے ہیں۔ اس کا توکل خداوند پر ہے، وہ اسے بچائے۔ جب کہ وہ اسے پیار کرتا ہے تو وہ اسے چھڑائے۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بہت سے کتے مجھے گھیرے ہوئے ہیں، بدکرداروں کا گروہ میری چاروں طرف ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھید ڈالے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کرا ڈالتے ہیں، مگر تو اے خداوند دور نہ رہ۔ اے میرے مددگار، میری کمک کے لیے جلد آ۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ میں اپنے بھائیوں میں تیرا نام مشہور کروں گا، جماعت کے درمیان تیری حمد کروں گا۔ اے تم جو خداوند سے ڈرتے ہو، اس کی حمد کرو۔ اے یعقوب کی کل نسل، اس کی تمجید کرو۔ اے اسرائیل کی اولاد، اس کی تعظیم کرو۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو فروتن کر دیا، لیکن خدا نے اسے نہایت بلند کیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 2 باب 6 سے 11 آیات مقدسہ۔ یسوع مسیح نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت، بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا بیان بمطابق لوکا 22واں باب 14ویں آیت سے 23ویں باب کی 56ویں آیت تک۔ جب وقت ہو گیا تو یسوع 12 رسولوں سمیت کھانا کھانے بیٹھا، اور اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی خواہش تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ اور پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اب سے انگور کا رس کبھی نہ پیوں گا
जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें बांट दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, उसका हाथ जो मुझे गिरफ्तार करवाता है मेरे साथ दस्तरखान पर है, क्योंकि इब्ने इंसान तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये करने को है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाए। पर उसने उनसे कहा कि गैर कौमों पर उनके बादशाह हुकूमत चलाते हैं, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो मोहसिनीन कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानंद और सरदार खिदमत करने वाले की मानंद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठता है या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठता है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानंद हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरे दस्तरखान पर खाओ पियो और तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों की अदालत करो। फिर खुदावंद ने कहा, शमौन देख, शैतान ने तुम्हें तलब किया ताकि गंदम की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। मगर यीशु ने कहा कि ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उससे कहा कि जब मैंने तुमको बटुए और थैली और जूतों के बगैर भेजा था, क्या तुम्हें किसी चीज की कमी रही थी? उन्होंने कहा, किसी चीज की नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और इसी तरह थैली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपना चोगा बेचकर खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये नविश्ता मेरे हक में पूरा होना वाजिब है कि वो बद किरदारों के साथ शुमार किया गया, इसलिए कि मुझसे निस्बत रखने वाली बात अंजाम तक पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा, देख ऐ खुदावन, यहां 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बस बस, और वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक जैतून के पहाड़ को गया, और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे जुदा होकर तखमीनन पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करते हुए कहने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसे दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। फिर वो बहालते जानकनी और भी सरगर्मी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदों की मानंद
होकर जमीन पर टपकता था। जब वो दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम की वजह से सोते पाया और उनसे कहा, तुम क्यों सोते हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक हजूम आया और उन 12 में से वो जो यहूदा कहलाता था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसे चूमे। तब यीशु ने उसे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू इब्ने इंसान को बोसा लेकर पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, ऐ खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के गुलाम पर तलवार चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने जवाब में कहा कि इतना ही काफी है, और उसके कान को छूकर बहाल किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा कि क्या तुम मुझे गोया डाकू पकड़ने को तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था और तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। फिर उसे गिरफ्तार करके ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और चौगिर्द बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा कि यह भी उसके साथ था, मगर उसने इनकार करके कहा, बीबी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी ही देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। मगर पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं हूं। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी और ने यकीनी तौर से कहा कि बेशक ये आदमी उसके साथ था, क्योंकि जलीली है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। उसी दम जब वो ये कह ही रहा था, मुर्ग ने बांग दी। तब खुदावंद ने मुड़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसे ठट्ठे में उड़ाते और उसे मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और उससे ये कहकर पूछते थे कि नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा। और ताने मार मार कर बहुत सी बातें उसके खिलाफ कहीं। और जब दिन हुआ तो कौम के बुजुर्ग यानी सरदार काहिन और फकी जमा हुए और उसे अपनी अदालत आलिया में लाए और कहा कि अगर तू अल मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन ना करोगे और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे, मगर अब से इब्ने इंसान खुदाए कादर की दाहिनी हाथ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा कि तुम खुद ही कहते हो क्योंकि मैं हूं। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने खुद ही उसके मुंह से सुन लिया है। तब वो सब के सब उठकर यीशु को पिलातुस के पास ले गए और उस पर यह कहकर इल्जाम लगाना शुरू किया, हमने तहकीक की है कि ये हमारी कौम को बहकाता और कैसर को खराज देने से मना करता है और अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। तब पिलातुस ने उससे पूछा,
کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ تب پلاطس نے سردار کاہنوں اور عوام سے کہا کہ میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر انہوں نے اور بھی زور دے کر کہا کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ جلیل سے لے کر یہاں تک رعیت کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ پلاطس نے یہ سن کر پوچھا کہ کیا یہ آدمی جلیلی ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے تو اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں میں یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا، کیونکہ اس بات کے سبب سے جو اس نے اس کی بابت سنی تھی، اسے مدت سے شوق تھا کہ اسے دیکھے، اور اسے امید بھی تھی کہ اس سے کوئی نشان سرزد ہوتا دیکھے، اور وہ اس سے بہتری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اور سردار کاہن اور فقی کھڑے ہوئے بڑی شد و مد سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ تب ہیرودیس نے میں اپنی فوج کے اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھے میں اڑایا اور چمکیلی پوشاک پہنا کر اس کو پلاطس کے پاس بھیج دیا۔ اور اسی دن ہیرودیس اور پلاطس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ اور پلاطس نے سردار کاہنوں اور لشکری سرداروں اور عوام کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو میرے پاس یہ کہتے ہوئے لائے ہو کہ یہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ دیکھو، میں نے تمہارے سامنے تحقیق کی، مگر ان الزاموں میں سے جو تم اس پر لگاتے ہو، ان کی نسبت نہ میں نے اس شخص میں کچھ پایا اور نہ ہیرودیس ہی نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے۔ اور دیکھو، اس سے کوئی ایسا فعل نہیں ہوا جس سے قتل کے لائق ٹھہرتا، پس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دوں گا۔ اسے عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے، اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی فساد کے لیے جو کہ شہر میں ہوا تھا اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ مگر پلاطس نے اس ارادے سے کہ یسوع کو چھوڑ دے ان سے دوبارہ کہا، پر وہ یوں کہہ کر چلاتے رہے کہ اسے صلیب دے، صلیب۔ تیسری بار اس نے ان سے کہا، اس نے کیا بدی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کے لائق کوئی قصور نہیں پایا، اس لیے میں اسے پٹوا کر چھوڑ دوں گا۔ مگر وہ چلا چلا کر اصرار کر کے طلب کرتے رہے کہ اسے صلیب دی جائے، اور ان کا چلانا اور سردار کاہن کامیاب ہوئے۔ تب پلاطس نے حکم دیا کہ ان کی خواہش کے مطابق ہو، اور اس نے اس شخص کو چھوڑ دیا جو فساد اور خون کی وجہ سے مقید تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا، اور یسوع کو ان کی مرضی کے حوالے کیا۔ اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نامی ایک کاروانی کو پکڑا جو کھیت سے آ رہا تھا، اور صلیب اس پر رکھ دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے اٹھا لے چلے۔ اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اور عورتیں جو اس کے واسطے چھاتی پیٹتی اور رو رہی تھیں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یسوع نے ان کی طرف مڑ کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر نہ رو، بلکہ اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر، کیونکہ دیکھو وہ دن آئیں گے جن میں کہیں گے، مبارک ہیں بانجھیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے، اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ تب وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپاؤ، کیونکہ جب
ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا نہ کیا جائے گا؟ اور دو اور جو بدکار تھے اس کے ساتھ لے جائے جا رہے تھے تاکہ قتل کیے جائیں، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے صلیب دی، اور ان بدکاروں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں۔ اور یسوع نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑے بانٹنے کے لیے کرا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مقبول المسیح ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ اور سپاہیوں نے بھی اس پر ہنسی کی اور پاس جا کر اسے سرکہ دے کر کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور اس کے اوپر یونانی، لاطینی اور عبرانی حروف میں ایک کتابہ لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دیکھ کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور چھٹی گھڑی کے قریب تھا کہ سارے ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور نویں گھڑی تک رہا، کیونکہ سورج تاریک ہو گیا تھا، اور ہیکل کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ اور یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جان دی۔ اور جو کچھ ہوا تھا جب صوبیدار نے وہ دیکھا تو خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جب جو کچھ ہوا تھا دیکھا تو چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے۔ اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو جلیل سے اس کے پیچھے ہولی تھیں، دور کھڑی ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہی تھیں۔ اور دیکھو، یوسف نامی ایک شخص تھا جو مشیر تھا اور مرد نیک اور راست، ان کی رائے اور عمل میں شریک نہ ہوا تھا۔ وہ یہودیوں کے شہر راما کا اور خود خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اسے اتار کر کتانی چادر میں کفنایا اور ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی، اور جہاں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تہیہ کا دن تھا اور سبت شروع ہونے کو تھا۔ اور وہ عورتیں جو اس کے ساتھ جلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے چلیں اور اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طریقے سے رکھی گئی ہے۔ اور لوٹ کر انہوں نے خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا، اور انہوں نے حکم کے مطابق سبت کے دن آرام کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔